بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 ہے یہ، تو یہ مختصر مضمون کر رہے ہیں، تو اس میں آج ہم کریں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو مختصراً سمجھا دوں گی۔ انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاعات۔ تو دیکھیے اس مضمون میں جو ہے آج کی انفارمیشن اور ٹیکنالوجی پر روشنی ڈالی گئی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاعات، اور ٹیکنالوجی کا مراد ہے، ٹیکنالوجی سے مراد ہے مطلب طریقہ وغیرہ ہے نا۔ تو طریقہ کار یا طریقے اظہار، اس کے لفظی معنی صنعتی فنون کا علم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد ہے اطلاعات فراہم کرنے کا جدید طریقہ کار۔ انسان ابتدائی دور میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بے خبری یا لا علمی کے زندگی گزارتا۔ معمولی چیزوں اور آوازوں سے وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ چیزوں کو سمجھنے لگا اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہیے کی ایجاد نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پہیے نے انسان کو ایسی حرکت دی کہ پھر اس نے ٹھہرنا نہیں سیکھا، وہ آگے بڑھتا رہا۔ بجلی کی ایجاد نے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانا شروع کیا۔ ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو، ٹرانسسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلیکس، فیکس، کمپیوٹر، پیجر، کیبل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات نے انسانوں کو اس قدر باخبر کر دیا ہے کہ اب انسان اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی معلومات پل بھر میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو 21ویں صدی میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر نے اطلاعاتی تکنیک، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، یعنی بڑھاوا دیا۔ پہلے خبر جو کان کے پردے سے دماغ تک پہنچتی تھی، اب انسان ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اسکرین پر اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ انسانی ذہن نے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو ایسے پر عطا کیے کہ وہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہونے لگا۔ تیز رفتاری بروقت عمل ترسیل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں، گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ کمپیوٹر سے وابستہ انٹرنیٹ اور ای میل سے گھر بیٹھے دنیا کی معلومات، اطلاعات کم وقت اور کم خرچ میں حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تعلیم، کاروبار، صحت اور بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ سفر اور طریقۂ سفر کے لیے ایک رہبر کا کام انجام دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کے وسیلے سے آپ دنیا بھر سے نجی یا تجارتی اشیاء کا آرڈر لے کر انہیں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے اخبارات اور رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بنیادی طور پر کمپیوٹر کی دین ہے۔ کمپیوٹر، جس کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں کمپیوٹر سے جو لوگ دور رہیں گے، ان کا شمار جاہلوں میں ہوگا۔ تو یہیں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو یہاں یعنی اس مضمون میں کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی میں جو لوگ کمپیوٹر سے دور ہوں گے، ان کا شمار جو ہے جاہلوں میں ہوگا۔ یعنی آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چلنا پڑے گا، ہے نا۔ تو ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیے مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہ لفظ و معنی، یعنی آپ کے الفاظ اور معنی ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے، دیکھیے تجسس، کھوج، جاننے کی خواہش۔ اس کے بعد لفظ ہے سانحہ، صدمہ پہنچانے والا واقعہ یا حادثہ۔ اس کے بعد ہے لا علمی، بے خبری، کسی بات کا نہ جاننا۔ وسیلہ، ذریعہ، واسطہ، سبب، فراہم کرنا، اکٹھا کرنا۔ موجد، ایجاد کرنے والا، گراں قدر، انتہائی قیمتی۔ مربوط، باہم تعلق رکھنے والا۔ تحریر، خیال، بیان، چیزیں جن میں آپسی تعلق ہو۔ نظام، انتظام، بندوبست۔ مواصلات، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں یا اطلاعات پہنچانا یا لے جانے کے ذرائع۔ اشتراک، ساجھا حصہ داری۔ احکام، حکم کی جمع،
تابع ماتحت فرما بردار متی۔ تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اس پیج پر عاری خالی یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کی حالت، سازگار موافق مناسب موضوع، نقاط نقطہ کی جمع باریک باتیں، نجی ذاتی۔ اب دیکھیے اس مضمون سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس مضمون کی ابتدا میں قدیم دور کے انسان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی کہ آج ان کے انسان کے مقابلے میں وہ کس قدر کم باتیں جانتا تھا۔ پہیے کی ایجاد نے ایک انقلاب برپا کیا۔ پہیے کی بدولت مشینیں ایجاد ہوئیں، پھر بجلی سامنے آئیں تو مشینیں ہاتھ کے بجائے بجلی سے چلنے لگیں، اخبار رسالے کتابیں شائع ہونے لگے اور ایک طرح ایک خطے کا انسان زمین کے دوسرے خطے پر رہنے والے افراد سے واقف ہونے لگا۔ ان کی ایجادات نے انسانوں کو مزید غور و فکر اور خوب سے خوب تر کی تلاش پر آمادہ کیا۔ یہ ایجادات موجودہ مواصلاتی نظام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے دیکھیے کہ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنسدانوں نے ایسے آلات ایجاد کیے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دینے لگے۔ مثلاً تیز رفتار ریل گاڑیاں، کاریں، جہاز، راکٹ، خلائی مہمات میں کام آنے والے جہاز، اطلاعات فراہم کرنے والے ٹیلی گراف، ٹیلی فون وغیرہ۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے 20ویں صدی میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نے کائنات سے متعلق انسانی معلومات میں اضافہ کیا۔ خاص طور پر کمپیوٹر نے سوچنے کا ڈھنگ بدل دیا۔ یہ صحیح ہے کہ کمپیوٹر انسان کی طرح سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن انسان سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک درمیانے سائز کا کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں تقریباً، اب نیکسٹ پیج پر ہم دیکھیں گے، ایک سیکنڈ میں تقریباً 1 ملین احکامات پر عمل کر سکتا ہے، جبکہ اسی کام کو کرنے کے لیے ایک انسان کو پورا 1 سال چاہیے، اور وہ بھی دن رات اسی کام میں مصروف رہے تب۔ تو یہ اہم باتیں جو تھی وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب یہاں پر ہمارے سوالوں کے جواب لکھے شروع ہو گیا، یعنی ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو 6 سوالات ہیں، ان کے ہم جواب دیں گے، تو آپ جوابات دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے ابتدائی دور کے انسان کی زندگی کیسی تھی؟ تو جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے جواب ہے ابتدائی دور کا انسان آج کے انسان کی طرح باخبر نہیں تھا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ درخت کیسے اگتے ہیں، بارش کس طرح ہوتی ہے، سورج کیوں طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر چاند اور ستارے کس طرح نظر آتے ہیں۔ ذرا سی آہٹ، انسانی یا حیوانی چیخ اور کسی دھماکے سے اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی تھی، یعنی وہ اس کو خوف آ جاتا تھا۔ اب سوال نمبر 2 ہے آج کے عہد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی آج کا جو جنریشن ہے، آج کا جو دور ہے، اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی۔ تو جواب دیکھ لیجئے، آج انسان کے پاس خبروں کی ترسیل اور پیغام رسانی کے لیے ایک مضبوط اور مربوط نظام ہے، جو سائنسی اور تکنیکی ملی جلی ایجادوں سے وجود میں آیا ہے۔ ٹیلی گراف سے کمپیوٹر تک ایسی ایجادیں ہیں جو پل بھر میں خبریں فراہم کرتی ہیں اور دوسرے مقامات پر خبریں بھیجتی ہیں۔ اسی لیے آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہماری زندگی میں ٹیلی ویژن کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن سنیما کی طرح ہوتا ہے، سنیما کی طرح تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ سنیما سے مختلف ہے۔ ٹیلی ویژن میں بہت سے چینلز پر تفریحی پروگرام کے علاوہ 24 گھنٹے خبریں اور معلومات سے بھرپور پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس میں تعلیم، صحت، سفر و سیاحت، یعنی سفر اور گھومنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، معاشیت، تجارت، مذہب، کھیل کود، تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور عام معلومات سے بھرپور ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جو آج کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کمپیوٹر نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور کمپیوٹر کا عہد بھی کہلاتا ہے۔ کمپیوٹر بظاہر ایک مشینی آلہ ہے،
لیکن یہ دوسری مشینوں سے مختلف ہے۔ بعض مشینیں ایک ہی طرح کے کام انجام دیتی ہیں، جبکہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے کہ اس میں جس قدر معلومات، اعداد و شمار جمع کر دیے جائیں، یہ ضرورت پڑنے پر ہمیں چند سیکنڈوں میں فراہم کر دیتا ہے۔ آج کمپیوٹر ایک آفس کا مینیجر بھی ہے، ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر بھی ہے جو مختلف امراض کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے بچے ویڈیو گیم بھی کھیل سکتے ہیں، اس پر کتابیں اور رسائل بھی مختلف زبانوں میں کمپوز کیے جا سکتے ہیں، ان کے پرنٹ نکال کر انہیں شائع بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر مختلف ڈیزائن اور نقشے بھی تیار کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی لائبریری کا ریکارڈ محفوظ کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے ذریعے میزائل اور خلائی راکٹ بھی چھوڑے جا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر انسان کی طرح سوچ تو نہیں سکتا، لیکن انسان سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بہت سے کام انجام دے سکتا ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، انٹرنیٹ کے کیا فائدے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، انٹرنیٹ کا تعلق ایک سے زائد کمپیوٹروں سے ہے۔ جب ایک کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی معلومات، اعداد و شمار اور پروگرام کی فائلیں ایک دوسرے سے منتقل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ملک میں کام کرنے والا کمپیوٹر ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے مواصلاتی نظام سے منسلک ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کا ایک بین الاقوامی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل پوری دنیا کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کر سکتے ہیں، تعلیم، تجارت، سیاحت، صحت و بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6، ای میل سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ ای میل الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے۔ اس سے مراد ہے برقی تاروں کے ذریعے پیغام رسانی۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام یا اطلاع بھیجنے کے لیے ڈاک تار یا ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر نے اس کام کو اور بھی آسان، تیز رفتار بنا دیا ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر پر کوئی بھی پروگرام کمپوز کریں، وہ نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہو تو یہ پیغام دوسرے کمپیوٹر پر منتقل ہو جائے گا۔ یہ ایک نیا مواصلاتی طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پر ہمارے 6 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہمارا یہ 6 جوابات ہو گئے، پورا بھی عملی کام ہے ہمارا۔ تو پہلا کویشچن ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے اردو شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ تو انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ اپنے کمپیوٹر سے، موبائل فون میں بھی آپ لوگ یہ والی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیے ہے نا، تو اس سے معلومات ہو جائے گا اردو شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں۔ اب اگلا کویشچن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ تو جو میں نے آپ لوگوں کو اس لیسن کا شارٹ کٹ میں مطلب سمجھا دیا ہے، جو خلاصہ سمجھا دیا، وہی والا سن کے اسٹارٹنگ میں نے جو سمجھایا وہی لکھ لیں گے اپنی کاپی میں۔ تو ہمارا یہاں پر سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے تو اچھی طرح سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔